لیکن سر میں بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ گزشتہ 4-6 ماہ سے اس ہاؤس میں تلخی بڑھی ہے. آپ کی ایک آبزرویشن بھی سامنے آئی کل پرسوں جس میں میرا نام لیا گیا بالخصوص. سر میں چاہوں گا کہ آپ اس پورے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں کہ آیا یہ تلخی کیوں بڑھی اور بڑھتی جا رہی ہے. میرا بھی تیسرا ٹرم ہے اسمبلی کا. ان 2 ٹرم میں اور آج سے 1.5 سال پہلے تک میں بھی کبھی کوئی شکایت مجھ سے کسی کو نہیں ہوئی. اب بات یہ سر کہ جب قیادت پر عجیب طرح سے الزام تراشی کی جائے گی، الزام آپ لگائیں، لیکن اگر آپ کے رویے میں توہین ہوگی، آپ کے رویے میں تضحیک ہوگی، نفرت ہوگی، حقارت ہوگی، تو سر وہ بات پھر برداشت سے باہر ہوتی ہے اور پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کو پہلے مرحلے پہ آپ کو روک لینا چاہیے تھا سر. اور 1.5 سال تک ہم یہ ساری باتیں، یہ توہین، نفرت، تضحیک سنتے رہے اور ہماری روایت شائستگی کو شاید ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بزدلی سمجھا جا رہا ہے. تو سر پھر ہم نے بھی بات کرنی شروع کی. میں سر اپنی بات کو ختم کروں گا. کل موصوف وزیر صاحب نے ایک بات کی کہ مجھ سے پیپلز پارٹی کے 7 لوگوں نے NRO مانگا ہے. اب اگر مانگا ہے NRO، کیوں مانگا، کب مانگا، کیسے مانگا، تو وہ اس کی وضاحت کر دیں، وہ ان کے نام لے لیں. اور پھر کہا کہ 30 لوگ اور ہیں جن کے بارے میں بتا سکتا ہوں. تو خدا کے واسطے بتا دیں. اور پھر سر انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف تقریر کرتے ہیں کراچی کے ایک MNA اور رات کو مجھے فروٹ کے ٹوکرے بیچتے ہیں. ابھی سر ایک اس اسمبلی میں روایت تھی اور ابھی تک ہے، اور اس روایت کے سب سے بڑے امین سائیں خورشید شاہ تھے جو آپ لوگوں کی مہربانی سے آج جیل میں، کہ وہ آم بھی بیچتے تھے تمام پارلیمنٹیرینز کو، کھجور بھی بیچتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اپوزیشن ہے، حکومت ہے. وہ ایک جو لسٹ ہے ہماری اسمبلی کی، ان کے ایڈریسز پہ بیچ دیے جاتے تھے، ان کے ایڈریسز پہ وہ روانہ کر دیے جاتے تھے. اب وہ ہر جگہ چلے جاتے تھے. تو سر یہاں کی تقاریر سے ہٹ کر میرے آنریبل ممبر آغا رفیع اللہ نے اس روز تمام پارلیمنٹیرینز کو جس طرح کچھ دنوں پہلے انہوں نے اجرک اور ٹوپیوں کے تحفے دیے تھے، تو بھیج دیں گے اگر آپ کو بھیجنا ہے تو انہوں نے سب کو تقریباً، سر بات کرنے دیں گے؟ جی پلیز. وہ وائنڈ اپ پلیز. سر میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی درمیان میں لوگ، یہ تو سر پہلا رول ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی نہ ہو. بالکل. مولانا صاحب آپ تشریف رکھیں، وہ تھوڑا مائنڈ کر رہے ہیں. جی پلیز پلیز. ہونا گا سر. بہرحال یہ اگر اس روایت کو بھی ہم یہ بنا کر پیش کریں کہ شاید مجھ سے کوئی ڈرتا ہے اس لیے میرے گھر پہ تحفہ بھیج دیا، اور وہ دنوں میں فرق تھا، جس دن تقریر ہوئی اس کے کچھ دن بعد یہ تحفہ گیا. اگر سر ہم ایک دوسرے کو تحفہ تحائف بیچ دیں ایز اے پارلیمنٹیرین، اور اس کو فلور آف دی ہاؤس پہ آپ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جی مجھے یہ بیچتے ہیں میں واپس کر دیتا ہوں، سر یہ شائستگی میں نہیں آتا. یہ تھوڑی سی ظرف میں کمی ہو جاتی ہے. اس میں کوئی ایسا الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. سر ایک روایت ہمارے ہاں ہے، ہم کہتے ہیں مائی آنریبل ممبر فرام ہیئر اینڈ دیئر. یہ تھی، لیکن آج کیا کہا جاتا ہے؟ فرض کریں جی کسی کا نام، کسی کا والد کا نام آپ کو پتا ہے، وہ فلاں کا بیٹا اب ہم سے بات کر رہا ہے. سر کیا اس بات کی اجازت ہے؟ ہمارے پاس ایجنڈا بہت زیادہ ہے. وائنڈ اپ کریں پلیز. سر اگر یہ چیز رولز میں ہے اور الاؤ ہے تو سر پھر باقی چیزوں پہ بھی اعتراض نہ کریں.
ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مائی آنریبل ممبر. ابھی اگر جیسے اسد عمر صاحب کے والد کا نام عمر ہے, میں کہوں گا مائی آنریبل ممبر, لیکن اگر میں کہوں گا وہ عمر کا بیٹا کھڑا ہو کے ہمیں لیکچر دیتا ہے, سر یہ شائستگی سے باہر جاتی جا رہی ہیں چیزیں. آپ ان تمام چیزوں کا نوٹس لیں, بجائے کہ صرف مجھ پہ فوکس کرنے کے محرکات بھی دیکھیں. اور آخری بات سر, کہ سر قیادت سب کو بہت عزیز ہے, کوئی ہمارے قیادت کے باپ ماں تک جائے گا, ہم اس سے شاید دعات آگے چلے جائیں. میں ماحول بالکل آپ کو کی بات بہتر, ایک بات میں انڈورس کرتا ہوں. جو ماحول بھی کو سر لیڈرشپ بہتر رکھا جائے. جو بھی لیڈرشپ تھینک یو ویری مچ سر. جو بھی لیڈرشپ ہے ہر ایک رسپیکٹیبل ہے, لیکن جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں وہ گورنمنٹ سے ہو, وہ اپوزیشن سے ہو, اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ کرے کہ دوسری جو ہے نا وہ پرووک ہو. دوسری بات یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہاؤس کو ایک